بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کسی بھی عورت کے لیے پریگننٹ ہونا اس کی زندگی کا بہترین اور یادگار لمحہ مانا جاتا ہے۔ تاہم بعض اوقات پیٹ میں تھوڑی سی بھی سوجن کسی عورت کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کا پیٹ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا تھا، مگر جب ڈاکٹرز نے اس کا معائنہ کیا تو ان کو پیٹ میں کسی بچے کی جگہ کچھ ایسا دکھائی دیا جس سے ڈاکٹرز بھی ڈر گئے۔ یہ بات 2014 کی ہے، جب 28 سالہ کیلی فیرل نے محسوس کیا کہ اس کے کپڑے معمول سے تھوڑا زیادہ تنگ ہو رہے ہیں۔ ڈیلی میل سے بات کرتے ہوئے کیلی نے بتایا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی ورزش کرنے اور ہیلدی کھانے کے باوجود بھی میرا پیٹ دن بدن بڑا کیوں ہو رہا ہے، اور اس کا وزن بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، مگر اس میں کوئی ایسی فکر مند ہونے والی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی۔ کیلی اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی، مگر ان تمام تر کوششوں کے باوجود بھی اس کا پیٹ دن بدن بڑھ رہا تھا، اور چند ہی ماہ کے بعد اس کے شوہر جیمی کو بھی محسوس ہوا کہ کیلی امید سے ہے، اور اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے ان نے پریگننسی ٹیسٹ بھی کروایا جس کی رپورٹ نیگیٹو آئی، مگر پھر بھی کیلی کو اپنے بڑھتے ہوئے وزن کی کوئی ایسی وجہ نظر نہ آئی جس کی بنا پر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہونے لگا کہ حالات کافی سیریس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دن اپنے آفس میں کام کرتے کرتے کیلی کو سر درد محسوس ہوا، اور اچانک سے وہ بے ہوش ہو گئی، جس کے بعد اس نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لینے کا ارادہ کیا۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹرز نے اس کی موجودہ حالت کی وجہ سٹریس بتائی، مگر یہ سن کر کیلی کو مزید غصہ آیا کہ آخر پریشانیوں کی وجہ سے کسی کا پیٹ اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور کیلی کے بڑھتے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر اس کے قریبی لوگ بھی اب اس سے بچے کی پیدائش کی تاریخ پوچھنا شروع ہو گئے تھے۔ کیلی اب اس صورتحال سے کافی شرمندگی محسوس کرتی تھی، مگر اسے اپنے بڑھتے پیٹ کی وجہ خود بھی معلوم نہیں تھی، اس لیے تھک ہار کر اس نے بھی پریگننسی کا بہانہ بنا لیا، اور اگر یہ بات سچ ہوتی تو یقیناً کیلی کے پیٹ میں کم از کم 4 بچے ہونے چاہیے تھے، کیونکہ اس کا پیٹ اتنا زیادہ بڑا ہو چکا تھا جو کہ ایک عام حاملہ عورت کا نہیں ہوتا۔ کچھ ہفتوں بعد کیلی نے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، مگر اس بار اس پر کسی بھی طرح کا دباؤ نہیں تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اب ڈاکٹر اس کی بگڑتی ہوئی حالت کا کچھ اور بہانہ سوچے گا۔ کیلی کا بلڈ ٹیسٹ کیا گیا اور اس کی رپورٹ بھی بالکل درست تھی۔ اب کی بار ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کی موجودہ حالت داغ دھبوں کو دور کرنے والی گولیاں کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہے، مگر کیلی نے تو وہ گولیاں کوئی 6 ماہ پہلے ہی کھانا چھوڑ دی تھیں۔ اس ڈاکٹر کی ان تمام باتوں سے تنگ آ کر کیلی نے کسی اور ڈاکٹر سے اپنا مکمل علاج کرانے کا فیصلہ کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اس بات پر بضد تھا کہ کیلی پریگننٹ ہے، مگر وہ خود یہ بات جانتی تھی کہ کسی بھی پریگننٹ عورت کا پیٹ اتنا نہیں بڑھ سکتا۔ پھر بھی اپنی تسلی کے لیے اس نے لوکل ہسپتال سے الٹرا ساؤنڈ کروانے کا فیصلہ کیا۔ جب کیلی کا نام پکارا گیا تو وہ اور اس کا شوہر اس امید سے کمرے میں داخل ہوئے کہ آج ان کے سوالوں کا جواب ان کو مل جائے گا۔ جب ریڈیالوجسٹ نے کیلی کے پیٹ پر پروب گھمائی تو اسے سکرین پر ایک خالی تصویر دکھائی دی، جس پر اس نے دوبارہ سے الٹرا ساؤنڈ کرانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ کیلی کے پیٹ میں ایک ننھی جان کو دیکھ سکے۔ مگر ریڈیالوجسٹ نے جو کچھ اس بار دیکھا وہ دیکھ کر اس کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور کیلی کو بھی لگا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ ریڈیالوجسٹ نے فوراً سے پروب نیچے چھوڑتے ہوئے کیلی کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جانے کو کہا، اور خوف کی حالت میں وہ خود بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیلی کو بھی بے حد فکر ہوئی کہ آخر اس ریڈیالوجسٹ نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا جس سے وہ اتنا حیرت زدہ ہوا تھا۔ ریڈیالوجسٹ نے جاتے ہوئے کیلی کو اپنا سی ٹی سکین کرانے کا مشورہ بھی دیا۔ چنانچہ کیلی اپنے شوہر کے ساتھ سی ٹی سکین کے لیے گئی اور دونوں بے صبری سے رپورٹ کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی منٹوں میں ڈاکٹر ایک بری خبر کے ساتھ کیلی کے پاس آیا۔ اس نے کیلی کو بتایا کہ تم بہت کمزور ہو، مگر تمہارے پیٹ میں 25 سینٹی میٹر موٹی پانی کی تھیلی بن چکی ہے۔ مگر اس ڈاکٹر کو بھی معلوم نہ تھا کہ آخر کار یہ پانی یہاں کیسے جمع ہوا، اس لیے اس نے کیلی کو ایک ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے لیے کہا۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد کیلی نے اپنے دوستوں اور والدین کو سچائی بتا دی۔ اس کے والدین جو کہ آسٹریلیا میں تھے، ان کے لیے کیلی کے پاس آنا کافی مشکل تھا، مگر پھر بھی جو کچھ ان سے ہو سکا ان نے کیا، اور ان کی وجہ سے کیلی کو ہر طرح کے خطرے کا سامنا کرنے کی ہمت بھی ملی۔ کیلی اس بات سے بھی پریشان تھی کہ اسے ڈاکٹرز نے اس پانی کی تھیلی کو پیٹ سے نکلوانے کا مشورہ دیا تھا، اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اگر یہ تھیلی پیٹ میں موجود دیگر اعضاء کے ساتھ مل جائے تو یہ سرجری مزید مشکل ہو سکتی ہے اور جان لیوا بھی۔
اگرچہ یہ ایک ایمرجنسی کیس تھا، مگر ڈاکٹرز کچھ وجوہات کی بنا پر مزید 4 ہفتے کیلی کا آپریشن نہ کر سکے، اور اس دوران اس کا پیٹ مزید بڑھتا گیا اور اب اس کا وزن تقریباً 90 کلو سے بھی زیادہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اب کیلی کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہ تھی۔ یہ خبر سنتے ہی اس کے والدین بھی اس کے پاس آ گئے۔ اب ہر کوئی اس کے آپریشن کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا اور سب بے حد پریشان بھی تھے اور کیلی کے لیے دعا گو بھی۔ دوسری طرف جس آپریشن کو ڈاکٹرز 1 گھنٹے کا سمجھ رہے تھے، وہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹوں میں بدل گیا، جس سے انہیں مزید پریشانی ہو گئی۔ جب سرجن نے کیلی کے پیٹ کو کھولا تو اسے ایک اوویرین سسٹ دکھائی دیا، جس کا وزن تقریباً 25 کلو سے بھی زیادہ تھا، جو کہ ایک 8 سالہ بچے کا وزن ہو سکتا ہے۔ آپریشن کے بعد جب کیلی کو ہوش آیا تو ڈاکٹرز نے اسے ایک تھیلی کا فوٹو دکھایا۔ کیلی کا کہنا تھا کہ وہ تھیلی دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا عرصہ یہ وزن اٹھائے وہ کیسے ادھر ادھر پھرتی رہی۔ اس سرجری سے کیلی کی دائیں اووری بھی بری طرح متاثر ہو چکی تھی، مگر ڈاکٹرز نے کیلی کو یقین دلایا کہ اس سارے عمل سے اس کے حاملہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں بغیر کسی پریشانی کے ماں بن سکتی ہے۔ سرجری کے چند دن بعد کیلی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ وہ اپنی نارمل زندگی میں آنے پر کافی خوش تھی، کیونکہ اب اسے موٹا ہونے کا خوف نہیں تھا اور نہ ہی اسے اپنے پیٹ کو کم کرنے کی ایکسٹرا محنت کی ضرورت تھی۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔